دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ قوم عظیم قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش آج قومی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں زمینی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکامی پر مودی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ نے میانمار میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور ان میں اضافہ روکنے کے لیے ہونے والے اقدامات کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ ملک بھر میں عظیم قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش آج قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ہمہ گیر شاعری اور سیاسی بصیرت کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور 1930 میں الہ آباد میں اپنے تاریخی خطبے میں قیام پاکستان کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال کے اس خطاب نے برصغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے حصول کے لیے واضح سمت اور جداگانہ تشخص دیا۔ آج صبح لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی ایک پروقار تقریب ہوئی۔ پاک بحریہ کے دستے نے مزار پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ پاک بحریہ کے جنگی جہاز PNS تغرل کو سمندر میں اتارنے کی تقریب چین کے شہر شنگھائی میں منعقد ہوئی۔ PNS تغرل جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جس میں کھوج لگانے والے جدید آلات اور ہتھیار نصب ہیں۔ یہ بحری جہاز بھرپور جنگی اور نگرانی کی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چین میں اس جہاز کی تیاری پاکستان اور چین کی سدا بہار دوستی کا مظہر ہے۔ پارلیمنٹ کے ارکان نے اعلیٰ فوجی قیادت کی طرف سے قومی سلامتی، خارجہ امور اور ملک کو درپیش داخلی اور خارجی چیلنجوں کے بارے میں دی جانے والی بریفنگ کو سراہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے خطرات سے نمٹنے اور آئندہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ کمیٹی کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے علاقائی اور سیاسی چیلنجوں، خصوصاً بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ DGISI نے پریزنٹیشن دی، جبکہ بری فوج کے سربراہ نے بریفنگ کے دوران اٹھائے جانے والے سوالات کے جوابات دیے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مختصر گفتگو میں کہا کہ قومی سلامتی کے بارے میں پریزنٹیشن بہت اچھی تھی اور اجلاس انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوا۔ ملک میں ایک روز میں کرونا وائرس سے مزید 11 افراد جاں بحق اور 400 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 42,373 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 0.94% رہی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مقبوضہ کشمیر میں زمینی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکامی پر نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتی حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اضافی فوجی دستے بھیجنے کے فیصلے پر نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت سے استفسار کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے خبردار کیا کہ اس اقدام سے کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی امدادی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گریفس نے میانمار میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے تنازع اور عدم تحفظ، کرونا وبا اور گرتی ہوئی معیشت کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد افراد کو جان بچانے کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ تشدد کے خاتمے اور میانمار کے تنازع کے حل کے بغیر ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا۔
کرکٹ ICC T20 کرکٹ عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل شام 7 بجے ابوظہبی میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جمعرات کو شام 7 بجے دبئی میں کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔